میں یہ ویڈیو صرف اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ میں سلمان راجہ پی ٹی آئی کا جو وکیل ہے اس کی باتیں سن کے تنگ آ چکا ہوں۔ آج یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 4 لاکھ لوگ باہر نکالنے ہیں۔ آج تک ان سے 25,000 لوگ نکلے نہیں باہر۔ عمران خان خود بھی کہتا تھا تو 25,000 لوگ نہیں نکلتے تھے۔ اب سلمان راجہ کہتا ہے جی ہم نے 4 لاکھ لوگ نکالنے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سلمان راجہ ہے کون؟ میں اس کو بڑا پرانا جانتا ہوں، اور یہ جس قسم کا آدمی ہے اب تو میں حیران ہوتا ہوں کہ میں اس کو جانتا کیوں تھا۔ یہ بڑا ہی گھٹیا آدمی نکلا آخرکار، یہ جو پی ٹی آئی کے اندر گیا ہے۔ اس طرح کے بڑے پیراشوٹرز ہوتے ہیں جو پوری زندگی جو ہے یہ فیم کی تلاش میں بھاگتے پھرتے ہیں۔ ٹی وی پہ آ کے یہ باتیں کرتا تھا پروگرامز کے اندر، پھر آ کے بڑے وہ دھیمے انداز میں یہ بات کر کے بتاتا تھا میں ڈیسنٹ آدمی ہوں۔ آج کے لیے لوگوں کو بھانڈ بول رہا ہے، اس کی ڈیسنسی ساری ختم ہو گئی ہے۔ پھر یہ لیفٹ کا اپنے آپ کو کہتا تھا، پھر لیفٹ سے آہستہ آہستہ پھر یہ لبرل ہو گیا، اور آخرکار یہ عمران خان کی ریاست مدینہ کا ایک مجاہد بن گیا۔ قرآن شریف پہ حلف لیتا پھرتا تھا لوگوں سے، اس کو شرم نہیں آتی تھی، اور کہ جی آپ سچ بولیں گے تو قرآن لے آتا تھا۔ جس نے سچ بولنا ہے اس نے قرآن کے بغیر بھی بول دینا ہے، اور جس نے جھوٹ بولنا ہے وہ قرآن کے ساتھ بھی بول دینا ہے۔ یہ سب کو پتہ ہے۔ یہ تو بے غیرت لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ قرآن ہے یا ان کی کوئی اور الہامی کتاب ہے۔ تو یہ اس طرح کی ایکٹیں کرنا شروع ہو گیا پھر۔ تو یہ ایک منافق قسم کا لبرل ہے اور مذہب فروش بھی ہے۔ عمران خان کے ساتھ اب مل گیا یہ تو ظاہری بات ہے وہی بن گیا جو عمران خان ہے خود۔ تو یہ میرا اس سے پہلا جو ٹاکرا ہوا وہ ہوا یہ کہ میں ڈاکٹر لال خان کے گھر بیٹھا تھا۔ میں نے اس کو 1-2 دفعہ ٹی وی پہ باتیں کرتے سنا تھا۔ میں تو اس ملک کے اندر کروڑوں لوگوں میں جانا چاہتا ہوں اپنے بلبوتے پہ۔ میرا کام، میرا نام، میری شکل لوگ جانتے ہیں کیونکہ میں نے خود جو کیا ہے سو کیا ہے، اور یہ کیا بھی اس لیے تھا کہ میں سیاست میں کچھ کر سکوں بعد میں۔ تو یہ جو ہے یہ بیٹھا ہوتا تھا اپنی ریکگنیشن کے لیے، کہیں نہ کہیں آ کے اپنی رائے دے رہا ہوتا تھا، اور پہلے نواز شریف کا وکیل رہا، یہ وہاں سے پیسے لیتا تھا، اس کے بعد عمران خان کا وکیل بن گیا، پھر وہ عدت کے کیس بھی اس نے کیے، ایسے بیہودہ کیسز جو کہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ پھر ٹیرین وائٹ کا کیس اس نے دیا عمران خان کا، مطلب اس کو صرف شہرت کی بھوک ہے، ایسے کیس لیتا ہے جس میں شہرت ملے۔ تو مجھے ڈاکٹر لال خان کے گھر بھی ملا، تو وہاں آگے اس نے کہا کہ جہانگیر ترین کا جو اس میں علاقے میں جو گنا اگتا ہے اس کا شوگر کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ لیکن جہانگیر ترین جو ہیں وہ بیچتے اتنے کہیں ہیں جتنے کا جو ہے نارتھ پنجاب کا جو گنا ہے۔ نہیں انہوں نے کہا کہ جہاں اتنے کا ہی وہ لیتے ہیں کاشتکار سے، حالانکہ شوگر کانٹینٹ اس کا زیادہ ہے۔ تو جو لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ شوگر کانٹینٹ کے حساب سے گنا بکنا چاہیے، تو جہانگیر ترین جو ہے وہ زیادتی کرتے ہیں ان کے جو کاشتکار ہیں وہاں پہ۔ ڈاکٹر لال خان نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرا مسئلہ ایجوکیشن کریں۔ ہم نے کہا اس کا نا دماغ ہل گیا بیچارہ، وکالت کر کے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ تو ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ کچھ بتائیں کس طرح کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے بات نہیں بنی اور چلا گیا۔ یہ میری پہلی ملاقات تھی اس کے ساتھ۔ پھر میں نے 1-2 دفعہ ٹی وی پہ اس کو اور دیکھا۔ پھر کسی نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا وکیل ہے اور یہ بڑے ہیومن رائٹس کے بھی کیسز لیتا ہے اور آئینی کیسز بھی لیتا ہے، اور اس طرح کی باتیں لوگوں نے کی۔ حالانکہ میرا کوئی اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں تھی، کیونکہ یہ ظاہری بات ہے بڑے بڑے کھرب پتی ارب پتی لوگوں کے کیسز لیتا تھا، پیسے لیتا تھا لوگوں سے۔ تو لیکن پھر بھی 2017 میں جون 2017 میں ہم نے کمال منیر میرے دوست ہیں جو کہ کیمبرج میں پڑھاتے ہیں اور پروفیسر ہیں وہاں پہ، کیمبرج یونیورسٹی جو ہے جو انگلینڈ کی ہے، اور ان کے ایک دوست تھے سلمان جو کہ IPPs کے اوپر انہوں نے بڑا کام کیا ہوا تھا۔ تو ان کے پاس ہم گئے، انہوں نے کہا کہ 2017 میں ذہن میں رکھیں کہ ابھی ہماری برابری پارٹی نے کام بھی نہیں شروع کیا تھا، ہم نے ابھی بنائی بھی نہیں تھی، وہ اس طرح ہی چل رہی تھی، مطلب ہم اس طرح ہی چل رہے تھے۔ انٹرنیشنل یوتھ ورکرز موومنٹ کے زمانے کی بات ہے یہ۔ ہم اپنے عالمی نوجوان اور محنت کش تحریک ایک ہماری آرگنائزیشن تھی، ہم اس میں کام کر رہے تھے، مزدوروں کسانوں مڈل کلاس کے لوگوں، تعلیم دینے والی درس گاہوں کے اندر جاتے تھے، ٹریڈ یونینز میں جاتے تھے، کسان تنظیموں کے پاس جاتے تھے۔ تو ہم یہ کام کر رہے تھے اس زمانے میں، تو ایک انقلابی پارٹی بنانے کی ہم راہ پہ چل رہے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ IPPs کے مسئلہ ہے کیا، تو ہمیں بڑا برا لگا، اور ہم نے کہا کہ ان کی ایسی کی تیسی IPPs کے جو بھی اونرز ہیں پاکستان کے اندر
اور یہ پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. یہ بجلی کا جو مسئلہ ہے سب سے بڑا انہوں نے کیا ہوا ہے شروع. تو ہم سلمان راجہ کے پاس چلے گئے. ہم نے اسے کہا جی کہ یہ بتائیں کہ آپ اس میں کچھ کر سکتے ہیں. اس نے ہماری بات سنی اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے. اب ظاہری بات ہے انہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں, یہ پیسے لے کے یہ کیس لیتے ہیں اور پیسے بھی بہت زیادہ لیتے ہیں. ان کو پیسے اس میں نظر نہیں آئے کیونکہ یہ تو ایک پولیٹیکل ایشو تھا, لیکن یہ عوام کا ایشو تھا اور ہم اس وقت اٹھا رہے تھے جب کسی نے نہیں اٹھایا تھا. میں جواد احمد کی حیثیت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2017 میں ہم اس کے خلاف کیس کرنا چاہتے تھے اور سلمان راجہ نے ہمیں نہیں کہا کہ جی میں آپ کا کیس لے سکتا ہوں. ایک تو پیسوں کی وجہ سے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے وہ آئی پی پیز کے اونرز کے خلاف کیس کرے گا تو ظاہری بات ہے وہ بھی اس کے خلاف ہو جائیں گے. تو اس کے کلائنٹل جو ہے اس کی جو لوگ اس سے کیسز کرواتے ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے. تو آخرکار اس نے انکار کر دیا. لیکن ایک اور واقعہ ہوا اس کے آفس میں اور اس کے گواہ ہیں میرے پاس. تو ایک بوڑھا سا آدمی تھا, وہ چائے لے کے آیا. اس نے چائے کو پتہ نہیں رکھتے ہوئے ٹرے کو نا اس کا ہلکا سا ہاتھ ہل گیا. غریب آدمی تھا اور چائے ہلکی سی چھلک پڑی اور تھوڑی سی گری ٹرے کے اوپر ہی. اس نے اس کو اتنی بری طرح ڈانٹا سلمان راجہ نے, اور وہ جو ہے وہ بیچارہ بزرگ آدمی وہ بڑے پریشان ہو گیا. میں نے اس کی شکل دیکھی, میں نے کہا یہ کس قسم کا آدمی ہے اور یہ کس طرح مطلب ایک اپنے ملازم کے ساتھ بات کر رہا ہے. اس کو شرم آدمی کو شرم نہیں آتی. لیکن بہرحال اس کے بعد پھر اس نے ہمیں کہا کہ جی میں تو نہیں کر سکتا. اسٹوڈنٹ یونینز کے حوالے سے بھی ہم اس کے پاس گئے تھے کیس کرنے کے لیے کہ اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں اس کو کھولا جائے تاکہ اس ملک کے اندر آرام سے کوئی ایک پاکستان کے اندر نئی کھیپ آ سکے مڈل کلاس سے بھی اور لوور مڈل کلاس سے بھی. یہ جو کالجز یونیورسٹیز میں بچے پڑھتے ہیں, لڑکے لڑکیاں, یا اسکولز میں بھی پڑھتے ہیں ایون, تو اسٹوڈنٹ یونینز بننی چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایک دھارے میں آئیں. جو عام لوگ ہیں ان کے بچے, اس پہ بھی اس نے ہاتھ اٹھا دیے, اس نے وہ بھی نہیں کیس لیا. تو میں سمجھ گیا کہ یہ فضول آدمی ہے, یہ بالکل گھٹیا سا آدمی ہے. یہ باتیں کروا لو, ٹی وی پہ آگے بیٹھ جاتا ہے. تو بس یہ اتنا ہی اس کے اندر وہ ہے مادہ جو بھی ہے, یہ باتیں کرنے والا اور اپنی طرف سے اچھی باتیں کرتا ہے. پھر میں نے اس کو بھی دیکھا ریسنٹلی پی ٹی آئی جوائن کرتے ہوئے, اور اس نے پی ٹی آئی کو ہی جوائن کی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس وقت عمران خان اندر ہے اور وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اندر ہے. وہ بڑا گھٹیا آدمی ہے عمران خان, منافق, ایک بہت بڑا بے غیرت قسم کا وہ فراڈیا ہے, وہ مذہب فروش بھی ہے. وہ اس ملک کے اندر بیڑا غرق کر رہا ہے لوگوں کا, اور اب فساد مچا رہا ہے, انتشار مچا رہا ہے. وہ اس ملک کے اندر باقاعدہ نفرت تقسیم پھیلانے والا آدمی ہے. اور کرنا کرانا اس نے کچھ بھی نہیں تھا. 3.5 سال میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کے توشہ خانے سے کروڑوں روپیہ بنایا. اس کے علاوہ اس نے ملک ریاض جیسے کرپٹ آدمی کے ساتھ دوستی کی. کیا ہے کیریکٹر عمران خان کا, ایک نہایت ہی فضول کردار کا آدمی ہے. پھر اس کے ساتھ جا کے مل گیا. او بھائی تم ہمارے ساتھ آ جاتے, تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو. ابھی لینن کی باتیں کرتا, لینن تو تمہیں شرم آنی چاہیے لینن کا نام لیتے ہوئے. تم ہو کون؟ تم تو جا کے مذہب فروشی کرتے ہو, مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہو جعلی قسم کی عمران خان کی. تو تم باتیں کرتے ہو 4 لاکھ لوگ باہر نکالو گے. تو یہ 4 لاکھ لوگ جس دن نکلیں گے نا سلمان راجہ, اس دن مجھے بھی بتا دینا. اور یہ جو ہماری جیسی پارٹیز ہوتی ہیں نا, یہ ہوتی ہیں انقلابی پارٹیز. ہم عام لوگ ہیں, ہم کوئی ارب پتی کھرب پتی لوگوں کے جو ہے نا سجدے نہیں کرتے ان کو جا کے. نہ ہمارے وہ کلائنٹس ہوتے ہیں ہم ان سے پیسے لیں, اور نہ ہی ہم پیراشوٹرز ہیں. میں عمران خان کو 4 دفعہ انکار کر چکا ہوں تحریک انصاف میں آنے سے. تمہیں تو ایک موقع مل گیا ہے اور تمہیں وہ انہوں نے لے لیا ہے, تو اب تم اپنے آپ کو لیڈر سمجھ رہے ہو. جمعہ 8 دن تمہیں ہوئے نہیں ہیں آئے ہوئے. اور فواد چودھری, حالانکہ مجھے بڑا برا لگتا ہے, فواد چودھری نہایت بیوقوفانہ باتیں کرتا ہے. وہ بھی لینن کے بارے میں بات کرتا ہے, اس کو عقل ہی نہیں ہے کہ لینن ہے کیا. فواد چودھری جو ہے نا وہ اتنا ایڈیٹ آدمی ہے کہ اس کے بارے میں بات کرنا بھی فضول ہے. لیکن بہرحال ایک بات جو ہے وہ بڑی پھر بھی ٹھیک ہے کہ فواد چودھری جس طرح کا بھی ہے, اس نے بھی پارٹیاں بدلی ہیں. اس نے بھی پیپلز پارٹی چھوڑ کے پھر مشرف کے ساتھ بھی رہا, پھر ادھر بھی اس نے آگے پتہ آزمائی کی پی ٹی آئی میں. لیکن بہرحال اس نے کافی اس میں محنت کی ہے. وہ بڑا عرصہ عمران خان کے ساتھ لگا رہا ہے. عمران خان کی پارٹی کو بڑا کرنے میں بڑا کردار ہے اس کا. اس نے بڑی باتیں سنی ہیں. وہ عمران خان کا وزیر اطلاعات بھی رہا ہے, مشیر بھی رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا رہا ہے. تو اب وہ سلمان راجہ جیسا پیراشوٹر وہ اسے لڑ رہا ہے فواد چودھری سے. اور بھائی ویسے تو سارے تم عجیب بیوقوف قسم کے جاہل لوگ ہو, لیکن کم از کم سلمان راجہ اب کم از کم اتنا تو شرم کرو کہ فواد چودھری سے لڑنا شروع ہو گئے ہو. تو
آپ کی اپنی اوقات کیا ہے؟ ساری عمر کون سا آپ نے سیاسی کام کیا؟ کون سی آپ نے پارٹی بنائی تھی؟ کون سے آپ کسی پارٹی میں کوئی بانی رکن تھے؟ اب یہ پیراشوٹر کی طرح جب پی ٹی آئی تھوڑی سی بڑی ہونا شروع ہوئی ہے تو اندر آگے بیٹھ گئے ہو، کیونکہ عمران خان کو وکیل چاہیے۔ عمران خان بھی بڑا تیز چلاک مکار آدمی ہے، اس نے کہا جی مجھے وکیل مل جائیں تاکہ وکیل میرے کیسز بھی لڑیں، میری بیوی کے کیسز بھی لڑیں، اور بھی لوگوں کے کیسز لڑیں، اور آخرکار مجھے پیسے بھی نہ دینا پڑیں۔ اگر پیسے دینے بھی پڑیں تو کم از کم وکیل کم پیسے لیں اور وکیل میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں آ کے، اور یہ آئینی معاملات کے اندر چیزوں کو لے جائیں، قانونی معاملات بنا دیں۔ حالانکہ یہ تو سیدھا سیدھا عمران خان مجرم ہے اس وقت ہمارے ملک کا، لیکن اس نے اس کو آئینی قانونی معاملات بنا دیے، اس لیے ان کو وکیلوں کو رکھا ہوا ہے۔ ادروائز سلمان راجے کو کبھی وہ اندر اپنے گھر کے اندر گھسنے نہ دے۔ میں عمران خان کو جانتا ہوں بڑی اچھی طرح، وہ کیا چیز ہے، وہ کتنا گھٹیا آدمی ہے۔ تو یہ سارے گھٹیا لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ 4 لاکھ لوگ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سلمان راجے آپ سے 400 لوگ 4000 لوگ بھی نکل آئے نا اپنے نام سے، تو مجھے آپ پوچھئے گا، یہ عمران خان کے نام پہ بھی بڑی مشکل سے چند ہزار لوگ نکلتے ہیں، اب وہ بھی نہیں نکلیں گے، کیونکہ علی امین گنڈا پور نے بار بار خود نہ نکل کے اور لوگوں کو نکال کے لوگوں کو بتا دیا کہ کارکنوں کا اور عام لوگوں کا پی ٹی آئی کے اندر کیا رول ہے، ان کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے۔ تو سلمان راجے کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں، یہ لطیف کھوسہ بھی ابھی کہہ رہا تھا ہم لوگ باہر نکالیں گے، علی امین گنڈا پور بھی آ کے دھمکیاں دے رہا ہے کہ جی او بھائی کون سی دھمکیاں، تم تو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ جہاں پہ سارے چیف منسٹر بیٹھے ہوئے تھے، جب چیف جسٹس کا جو ہے وہ اوتھ لیا گیا ہے، نہیں سوری، جب قاضی فائز عیسیٰ کا وہ جب جا رہے تھے وہ، تو اس میں آپ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس لیے یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ پاگل بنا رہے ہیں قوم کو، انہوں نے کچھ کرنا کرانا نہیں ہے۔ عمران خان بھی ایک بہت بڑا موقع پرست تھا، یہ بھی سارے موقع پرست ہیں، اور یہ 4 لاکھ لوگ کیا نکالیں گے، یہ 4000 لوگ بھی نکال لیں۔